الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم خلیفہ سیوم داماد رسول ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے بیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں بسر کرتے ہیں پوری رات کی گھڑیاں، اور وہ آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو کیا وہ اور مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کبھی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تفسیر الدر المنصور میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ وہ ہستی حضرت عثمان غنی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے جس مخصوص اور مقرب بندے کا ذکر فرماتا ہے، جن کے کئی اوصاف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ 2 سال اور 2 مہینے سے کچھ زائد انہوں نے خلافت کے امور انجام دیے، اور 63 سال کی عمر شریف میں ان کا وصال ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ 10 سال اور 6 ماہ اور 4 دن امور خلافت کو آپ نے انجام دیا، اور آپ نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کل 12 سال رہا، آپ 12 سال خلیفہ رہے۔ شروع کے 6 برسوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ شروع کے 6 برسوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقبول رہے، لوگوں میں زیادہ مقبول اور محبوب رہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کچھ سختی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سختی کا وجود نہ تھا، آپ بہت بامروت تھے۔ لیکن آخری 6 برسوں میں بعض گورنروں کے سبب لوگوں کو آپ سے شکایت ہوئی۔ کچھ جو ہے گورنر تھے آپ کے، انہوں نے غلطی کی، لوگوں کو آپ سے شکایت ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا، یہ نام بار بار آئے گا، عبداللہ بن ابی سرح، اس کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ابھی عبداللہ کے تقرر کو صرف 2 سال گزرے تھے، اس کو گورنر ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ مصر کے لوگوں کو اس سے شکایتیں پیدا ہو گئیں۔ تو مصر کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داد رسی چاہی، ان سے فریاد کی۔ تو آپ نے تحریر کے ذریعے عبداللہ بن ابی سرح کو سخت تنبیہ فرمائی اور تاکید کی کہ خبردار آئندہ تمہاری کوئی شکایت میرے پاس نہ پہنچے۔ مگر عبداللہ نے آپ کے خط کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ مصر سے جو لوگ دارالخلافہ مدینہ میں شکایت دے کر آئے تھے ان کو قتل کر دیا کہ تم لوگوں نے میری شکایت کیوں کی خلیفۃ المسلمین سے۔ اب جب انہیں قتل کر دیا تو اس سے مصر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ مصر سے 700 افراد مدینہ شریف آئے۔ خیال رہے اس بیان میں جہاں کہیں بلوائی کا ذکر آئے گا اس سے مراد یہی 700 افراد ہوں گے۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے، ڈر کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، اور یہ سوچا ان لوگوں نے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ ہمارے لیے آڑ بن جائے گا، کوئی مسلمان ہمارا کچھ بگاڑے گا نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ لوگ خود حضرت عثمان غنی کے خلاف ہو گئے تھے اندر سے، اسلامی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ 700 افراد جو بظاہر مسلمان تھے یہ مصر سے مدینہ شریف آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن ابی سرح کی زیادتیاں بیان کیں کہ وہ اپنی زیادتیوں سے باز نہیں آتا ہے، جن لوگوں نے آپ کے پاس شکایت کی تھی ان لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اور ان 700 آدمیوں نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی شکایتیں کیں، تو بعض صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور ان سے سخت کلامی کی اور کہا کہ آپ جو ہے اس کو معزول کر دیجئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس آئے ہیں اور عبداللہ بن ابی سرح جس پر قتل کا الزام ہے اس کی معزولی اور برطرفی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کرام کو لے کر کے یہ 700 آدمی آئے تھے عثمان غنی کے پاس، بعض صحابہ کو لے کر کے، تو یہ کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ عبداللہ پر قتل کا الزام ہے تو اس کو معزول کر دیجئے آپ،
یہ صحابہ آپ سے سفارش کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے، آپ کو چاہیے کہ ایسے شخص کو مناسب سزا دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ لوگ قتل ناحق کے سبب مصر کے گورنر کی معزولی چاہتے ہیں، چونکہ مصر کے گورنر نے ناحق قتل کیا ہے، یہ لوگ اس کو معزول کرنا چاہتے ہیں، آپ اس معاملے میں انصاف کیجئے اور عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ پر کسی دوسرے کو گورنر مقرر کر دیجئے۔ چونکہ یہ بات معقول تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بات کہی، جو صحابہ کرام نے کہی، حضرت مولا علی نے کہی، تو آپ نے مصر کے لوگوں سے جو 700 آدمی مصر سے آئے تھے ان سے فرمایا کہ اختاروا رجلا اولیہ علیکم مکانہ، آپ لوگ خود ہی کسی کو گورنر چن لیجئے، میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے آپ لوگوں کے چنے ہوئے گورنر کو مقرر کر دوں گا۔ آپ لوگ خود ہی کسی کا انتخاب کر لیجئے، میں اس کو معزول کر دیتا ہوں اور جس کو آپ لوگ چن لیتے ہیں میں اس کو منتخب کر دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا، محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا۔ یہ صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، لیکن دیکھیے ان سے بھی پھر بعد میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے انتخاب کو منظور فرما لیا کہ ٹھیک ہے، اور حضرت محمد بن ابو بکر کے لیے تقرری کا پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں معزولی کی تحریر لکھ دی کہ ان کو معزول کیا جاتا ہے اور محمد بن ابو بکر کو جو ہے وہاں کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے۔ محمد بن ابو بکر مصر سے آئے ہوئے 700 افراد اور کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ 700 افراد جو مصر سے آئے تھے ان کو لیا ساتھ میں، اور خود مدینے سے کچھ انصار کو کچھ مہاجرین کو ساتھ میں لیا اور مصر کے لیے روانہ ہو گئے فاروق اعظم کا وہ خط لے کر کے۔ مدینہ منورہ سے ابھی یہ قافلہ تیسری ہی منزل پر تھا کہ ان کو ایک حبشی غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جاتا ہوا نظر آیا کہ ایک حبشی غلام تھا جو تیز رفتار اونٹنی پر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے رنگ ڈھنگ سے اور اس کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ غلام یا تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یا تو کسی کا قاصد ہے۔ قاصد بھی جو کسی کا پیغام کسی تک پہنچاتا ہے بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے، یا تو یہ قاصد ہے یا تو بھاگا ہوا ہے۔ قافلے والوں نے اسے بڑھ کر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے، تو کہیں سے بھاگا ہے یا تجھے کسی کی تلاش ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ پھر کہا کہ نہیں، میں مروان کا غلام ہوں۔ مروان یہ بہت بدمزاج شخص تھا، ظالم۔ تو پہلے کہا کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ہی کا غلام ہے۔ محمد بن ابو بکر نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے پاس بھیجا گیا ہے، جبکہ یہ لوگ تو خط لے کے جا ہی رہے تھے عبداللہ بن ابو سرح کی معزولی کا، لیکن اس سے پہلے یہ شخص جو ہے مصر پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ کہا کہ مجھے مصر کے گورنر کے پاس بھیجا گیا ہے، اب اس کی تلاشی لی گئی کہ تیرے پاس کچھ ہے، تو اس کے پاس جو مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا رہتا ہے وہ مشکیزہ خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ خالی مشکیزہ جو ہے اس سے لیا گیا، اس میں دیکھا گیا تو اس میں
ایک خط نکلا۔ اب وہ خط جو تھا اس میں وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے تھا اور مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا۔ اس پہ جو لکھا ہوا تھا کہ یہ خط جو ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے اور مصر کے عامل عبداللہ بن ابو سرح کے نام ہے۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ابھی ہم لوگ تو جا ہی رہے ہیں حضرت خط لے کر کے، آخر میں حضرت نے کسی اور کو کیسے بھیج دیا، اس خط میں کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو محمد بن ابو بکر نے سب لوگوں کو جمع کیا، جتنے وہاں تھے، ان کے ساتھ کچھ انصار بھی تھے، کچھ مہاجرین بھی تھے اور ساتھ سب وہ لوگ تھے جو مصر سے آئے تھے، سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے خط کھولا۔ اس خط کو جب پڑھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اذا اتاک محمد و فلان و فلان فاحتل فی قتلہم وابطل کتابہ وقر علی عملک حتی یاتیک رائی، یعنی جب محمد بن ابو بکر اور فلاں تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو کسی ہیلے سے قتل کر دو۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، کسی ہیلے سے ان سب کو قتل کر دو اور جو خط جو ہے لے کر کے وہ جائیں اس کو کل عدم قرار دو کہ گویا کہ میں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اور جب تک کہ میرا دوسرا حکم نامہ نہ پہنچے اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ اب یہ عجیب خط تھا۔ اس خط کو پڑھ کر قافلہ والے سب لوگ دنگ رہ گئے۔ محمد بن ابو بکر نے اس خط پر ساتھ کے چند ذمہ دار لوگوں کی مہریں بھی لگوا دیں کہ یہ خط پکڑا گیا ہے اور یہ خط جو ہے اور اس شخص کو ایک شخص کی تحویل میں دے دیا اور سب لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی سے اس معاملے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے خط کھول کر سب کو پڑھوایا کہ دیکھیے یہ حضرت عثمان غنی نے خط لکھا ہے وہاں کے گورنر کے نام، اور اس حبشی غلام کا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر سب لوگ بہت سخت برہم ہوئے اور تمام صحابہ کرام غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے کہ حضرت عثمان غنی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر تو اس کی معزولی کا خط لکھ رہے ہیں، محمد بن ابو بکر کو وہاں کا گورنر بنا رہے ہیں، وہاں اس کے پاس خط لکھ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو قتل کر دو۔ سب تو چلے گئے مگر محمد بن ابو بکر اپنے قبیلے بنو تمیم اور مصریوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ محمد بن ابو بکر نے، ان کے قبیلے کچھ لوگ تھے بنو تمیم کے اور جو مصر سے 700 آدمی آئے تھے ان سب کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عمار اور دوسرے اکابر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ خط بھی تھا، وہ غلام بھی تھا اور وہ اونٹنی بھی تھی جو راستے میں پکڑی گئی تھی۔ حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ غلام میرا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اونٹنی بھی آپ ہی کی ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا ہاں یہ اونٹنی بھی ہماری ہے۔ پھر حضرت علی نے وہ خط پیش فرمایا اور پوچھا کہ کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ اب انہوں نے جو خط دیکھا، خط کی تحریر دیکھی، خط کا مضمون پڑھا، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اور خدائے تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ یہ مروان کی سازش تھی، اس نے خط لکھا تھا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اونٹنی بھی آپ کی ہے جس سے وہ جا رہا تھا، خط پر مہر بھی آپ کی ہے،
اور جس غلام کو بھیجا گیا تھا وہ غلام بھی جو ہے آپ ہی کا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، اور نہ میں نے غلام کو یہ خط دے کر مصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر بار بار اپنی براءت ظاہر فرمائی تو ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ حضرت کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ لوگوں نے تحریر کو غور سے دیکھا تو لوگوں نے یہ خیال قائم کیا کہ یہ تحریر مروان کی ہے جو اس نے حضرت کی طرف سے لکھا ہے، اور ساری شرارت جو ہے مروان ہی کی ہے۔ مروان اس وقت حضرت عثمان غنی کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ مروان کو اگر ان کے حوالے کر دیا جاتا تو سزا دیتے اور اسے قتل کر دیتے، حالانکہ قتل کی سزا کے لیے جرم کا پورا یقین ہونا ضروری ہے، اور صرف تحریر ملتی جلتی تھی مروان کی تحریر سے، اس سے پورا یقین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ الخط و یشبہ الخط، ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تحریر ملتی جلتی ہے۔ تو انہیں مروان کی تحریر ہونے کا صرف شبہ تھا اور یقین نہیں تھا، اور صرف شبہ کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے سپرد نہیں کیا، اور اس کے علاوہ سپرد کرنے میں بہت بڑے فتنے کا بھی اندیشہ تھا۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی نے مروان کو لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام ان کے ہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ شک سے بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اور ہم اس سے تحقیق نہ کر لیں اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے، کیوں دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خود عثمان غنی نے ہی لکھا ہے تو ہم انہیں خلافت سے الگ کر دیں گے، اور اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ حضرت عثمان نے نہیں لکھا ہے بلکہ مروان کی یہ سازش ہے تو ہم مروان کو سزا دیں گے۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے تو بلوائیوں نے محاصرے میں اور سختی پیدا کر دی۔ یہی 700 آدمی جو مصر سے آئے تھے اور محمد بن ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے، اب محاصرے میں اور سختی پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان پر پانی کو بند کر دیا۔ اتنی بڑی حکومت کے یہ خلیفہ ہیں لیکن ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اوپر سے جھانک کر، چھت پہ تھے، اوپر سے جھانک کر دریافت فرمایا مجمع سے کہ کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سعد موجود ہیں؟ جواب دیا گیا کہ سعد بھی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ کوئی شخص حضرت علی کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیں۔ کسی طرح سے یہ خبر حضرت علی تک پہنچ گئی۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے لیے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، لیکن چونکہ گھر کا محاصرہ تھا وہ پانی بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا، اور پانی کے پہنچنے میں بنی ہاشم کے، بنی امیہ کے کئی غلام زخمی بھی ہو گئے۔ اب اس واقعے سے حضرت علی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے
اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن امام حسین، اب یہ جوان تھے، ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جاؤ، پہرے داروں کی طرح ہوشیار کھڑے رہو اور خبردار کسی بھی بلوائی کو اندر ہرگز نہ جانے دینا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے اکابر صحابہ کرام نے اپنے اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر بھیج دیا، جو برابر نہایت مستعدی کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے رہے۔ اب یہ دروازے پہ پہرے بھی لگے ہوئے ہیں اور بلوائیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، پانی نہیں مل سکتا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نکل نہیں سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث مراد آبادی تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ سخت کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر چند مہاجرین کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے دولت خانے پہ تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ جس قدر بلوائی آپ پر چڑھ آئے ہیں، جنہوں نے محاصرہ کیا ہے، یہ وہی ہیں جو ہماری تلواروں سے مسلمان ہوئے ہیں اور اب بھی ڈر کے مارے کپڑے میں ہی پیخانہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب شیخیاں اور اونچی اونچی اڑانیں اس سبب سے بھر رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم جب کلمہ پڑھیں گے تو آپ ہمارا کچھ بگاڑیں گے نہیں، آپ جو ہے کوئی مزاحمت نہیں کریں گے اور آپ کلمے کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت معلوم کرا دیں، چونکہ بغیر خلیفہ کے حکم کے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ اجازت مانگی کہ اگر آپ ہم کو حکم دے دیں تو ہم ان کو ان کی حقیقت یاد دلا دیں اور ان کی بھولی ہوئی بات پھر ان کو یاد دلا دیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسی بات نہ کہو، صرف میری جان کی خاطر اسلام میں ہرگز پھوٹ پیدا نہ کرو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم مدینہ میں خون ریزی ہو، خون بہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے سارے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے، اتنے غنی تھے، یہ مالدار تھے کہ ان کے غلام ایک فوج کے برابر تھے، وہ سب اسباب و ہتھیار کے ساتھ تیار ہو کر آپ کے سامنے آئے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آپ سے کہنے لگے کہ ہم وہی تو ہیں جن کی تلواروں کی تاب خراسان سے افریقہ تک کوئی نہ لا سکا۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ان مغروروں کو ان کے کام کا تماشا دکھا دیں۔ گفتگو اور بات چیت سے یہ درست نہیں ہوں گے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کلمہ کی حرمت کے سبب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، اس لیے وہ راہ راست پر نہیں آتے اور آپ کی اور دوسرے صحابہ کرام کی باتوں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے، لہذا آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ اگر آپ حکم دے دیتے تو ان کے غلام ہی ان کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھے۔ حضرت عثمان غنی نے غلاموں سے فرمایا کہ اگر تم لوگ میری رضا اور خوشی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو اور سن لو کہ تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے گا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ واللہ لان اقتلا قبل الدماء احب الی من ان اقتلا بعد الدماء، یعنی اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ یہ ان کا جملہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شہادت طے ہے، میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی خبر دی ہے، بشارت دے دی ہے۔ اب اگر تم لوگوں نے بلوائیوں سے جنگ بھی کی تب بھی میں ضرور قتل کر دیا جاؤں گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ خون بہنے سے پہلے ہی میں شہید کر دیا جاؤں اور خون بہنے کے بعد شہید ہو جانا ٹھیک نہیں۔ محمد بن ابو بکر نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے، امام حسن ہے، حسین ہے اور لوگ جوان صحابہ کرام ہیں، ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی پر تیر چلانا شروع کر دیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن کو لگ گیا
جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن عثمان غنی نے ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو ایک تیر حضرت امام حسن کو لگ گیا، آپ زخمی ہو گئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا اور محمد بن طلحہ بھی زخمی ہو گئے، اور ایک تیر سے حضرت علی کے ایک غلام بھی زخمی ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو ان کو خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن اور دوسرے لوگوں کو زخمی دیکھ لیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے، اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا انہوں نے 2 آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا، 2 بلوائیوں کو پکڑا اور کہا کہ اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، لہذا ہمارے ساتھ چلو۔ ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر عثمان کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ اب تک محمد بن ابوبکر کا ارادہ قتل کرنے کا تھا، اب تک وہ غلط فہمی کے شکار تھے۔ اس گفتگو کے بعد محمد بن ابوبکر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، 2 بلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی کے مکان میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے پہنچنے کی دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی، کیونکہ جو لوگ گھر پر موجود تھے عثمان غنی کے وہ سب چھت پہ تھے اور حضرت عثمان غنی نیچے تھے، اور نیچے صرف حضرت عثمان غنی تھے اور ان کے پاس صرف ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی پکڑ لی۔ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی داڑھی پکڑ لی تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوتے اور تمہیں میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے ان کی داڑھی چھوڑ دی، وہ کنارے ہو گئے، ان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن اسی درمیان میں جو 2 ساتھی لے کے گئے تھے، 2 ساتھی آ گئے، وہ حضرت عثمان غنی پر جھپٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت عثمان غنی پر حملہ ہوا اور دشمن ان کو شہید کر رہے تھے، اس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بہت چیخیں چلائیں، لیکن بلوائیوں نے باہر چونکہ اتنا شور اور غوغا کر رکھا تھا اس لیے آپ کی چیخ و پکار کو کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد اب وہ کوٹھے پر گئیں اور جو گھر کے اندر لوگ کوٹھے پر موجود تھے ان کو بتایا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جب تلوار لگی تو آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون کے چند قطرات پڑے اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے تلوار کے وار کو جو اپنے ہاتھوں سے روکا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جب حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور دوسرے صحابہ کرام اور اہل مدینہ کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو سب کے ہوش اڑ گئے، آپ کے مکان پر آئے، آپ کو شہید دیکھ کر سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت علی کو اس صورتحال سے اتنا غصہ پیدا ہوا کہ حضرت امام حسن کو ایک تماشا مار دیا، حضرت امام حسین کے سینے پر ایک گھونسا مارا اور فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتم علی الباب، یعنی جب کہ تم دونوں دروازے پر موجود تھے تو حضرت عثمان غنی کیسے شہید کر دیے گئے؟ پھر آپ نے حضرت طلحہ کے صاحبزادے محمد اور زبیر کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی سخت سست اور برا بھلا کہا۔ جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ قاتل دروازے سے داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ پڑوس کے مکان سے کود کر آئے تھے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے، البتہ ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر تھے،
انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی بھی پکڑی تھی۔ حضرت علی نے اب پکڑا محمد بن ابو بکر کو اور ان سے کہا، قتل کے بارے میں پوچھا کہ تم نے قتل کیا، کس نے قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نائلہ سچ کہتی ہیں، بے شک میں گھر کے اندر ضرور داخل ہوا تھا اور قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے باپ کا نام لیا، ان کا تذکرہ کیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ابن عساکر نے کنانہ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو جس نے شہید کیا وہ مصر کا رہنے والا تھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، اس کا نام حمار تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تھا۔ بہت ممکن ہے کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ دو بلوائی جو آپ کے مکان میں گئے تھے ان میں سے ایک کا نام حمار رہا ہو اور دوسرے کا نام اسود رہا ہو۔ حضرت عثمان غنی سن 35 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں ایام تشریق میں یا 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، جبکہ آپ کی عمر شریف 82 سال کی تھی۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت زبیر نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے، آئے ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں۔